الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. 28واں پارہ ہے اور سورہ مجادلہ. سورہ مجادلہ کو مجادلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنا ایک جھگڑا اور ایک دکھڑا سنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کا وہ جو مسئلہ تھا اسے قرآن کا حصہ بنا دیا. اس کو وہ مسئلہ یہ تھا کہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، خولہ بنت ثعلبہ، یہ بیوی تھی عبادہ بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو ان کے شوہر نے انہیں غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو. اور زمانہ جہلیت میں یہ چیز طلاق شمار ہوتی تھی. عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو تو زمانہ جہلیت میں طلاق شمار ہوتی تھی. یہ خاتون پریشان ہو کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی تھی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اس عمر میں آ کے میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا اور میرے بچے موجود ہیں. اگر یہ بچے میں اپنے خامد کے سپرد کرتی ہوں تو ضائع ہو جائیں گے، اگر اپنے پاس رکھتی ہوں تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ان کو پال سکوں. یہ وہ ایک پریشانی لے کے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی تھی. اس وقت تک اس کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس خاتون کا یہ جو غم تھا اس کا مداوع فرمایا قرآن اتار کر. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها. پھر اللہ نے احکامات دیے کہ اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اللہ کے پیغمبر سے جھگڑا کر رہی تھی. تو زہار کے پھر احکامات دیے گئے کہ آج کے بعد اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے وہ حرام نہیں ہو جائے گی. یہ تو قول منکر ہے، ایک عجیب بات ہے کہ جس سے پیدا نہیں ہوا اس کو اپنی ماں کہہ رہا ہے. ماں تو وہ ہوتی جس کے بدن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو بیوی ماں نہیں ہے اس لیے کہ اس سے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا وہ. اور پھر احکامات یہ دیے کہ آج کے بعد اگر کوئی یہ شخص کرے گا تو ایک غلام آزاد کرے، یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے گا. جب خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مسئلہ بتایا گیا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں تو غریب عورت ہوں، میرے پاس تو غلام نہیں ہے اور میرا خامد بوڑھا ہو چکا ہے، وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا ہے اور نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے. تو بالآخر اللہ کے نبی کے پاس ٹوکرا لایا گیا کھجوروں کا، صدقے کا مال آیا تھا. آپ نے اس کے سپرد کیا، فرمایا کہ جاؤ تم غریبوں کو تقسیم کر دو، تمہارا یہی کفارہ ہو جائے. اس واقعے سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید ہمارے دکھوں کا علاج. وہ خاتون دکھی اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی تو قرآن نے اس کا مداوع کیا ہے. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کے غموں اور دکھوں کے لیے بہترین علاج ہے. اور دوسری بات اس آیت سے معلوم ہوتی ہے، اس واقعے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ الحمدللہ الذی واسع سمعہ الاصوات، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جو خوب سننے والا ہے. فرماتی کہ وہ خاتون اللہ کے نبی کے حجرے میں تھی اور آج سے باتیں کر رہی تھی لیکن اس کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی. رب کی شان ہے کہ جس نے عرش پر اس کی آواز کو سنا ہے، کہ میں ایک ہی حجرے میں تھی، وہ بھی وہیں موجود تھی، لیکن جو سرگوشی اللہ کے نبی سے کر رہی تھی واللہ یسمع تحاورکما، میں نہیں سن سکی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی سمع کیا ہے اس کی. اور یہاں رد ہے ان لوگوں پر جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، مرنے کے بعد بڑا سننے والا بن جاتا ہے. یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کی ماں ہے. جب ماں نہیں سن پا رہی ہے تو پھر بیٹا کیسے سن پائے گا؟ یہ رب العالمین کی شان ہے کہ وہ عرش پر انسان کی سرگوشی کو سنتا بھی ہے اور
بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی سمع اور بصر ایسی ہے کہ کما یلیق بجلال شانہ، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے ایک مثال واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سیاہ رنگ میں، سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر اور زمین کی تہ کے اندر سیاہ رنگ کی چونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ تو یہ بالعالمین کی سمع ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا سرگوشی کے تعلق کے حوالے سے۔ سرگوشی کا معنی ہوتا ہے کسی سے انسان خفیہ کلام کرے، اور خفیہ کلام ہمیشہ انسان جو ہے نا برے کاموں کے لیے کیا کرتا ہے، جو کام نیکی کے ہوتے ہیں وہ اس میں انسان سرگوشی نہیں کرتا ہے، وہ تو علی الاعلان انسان کرتا ہے۔ تو سرگوشی کے تعلق سے اسلام نے یہ احکامات دیے ہیں۔ اصل میں منافقین اور یہود کا طرز عمل یہ تھا کہ جہاں وہ کسی مسلمان کو دیکھتے، اس کو دیکھ کر آپس میں نا باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آنکھ کے اشارے بھی کرتے ہیں، جس سے مسلمان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی سرگوشیاں تم نے نہیں کرنی ہے۔ کبھی اگر آپ کو کرنی پڑ بھی جائے تو اچھے کاموں میں انسان کو سرگوشی کرنی چاہیے، اور اس میں بھی آداب بیان کیے گئے۔ پہلا ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر 3 انسان ہوں تو 2 سرگوشی نہیں کریں گے کہ تیسرے کو الگ کر دیا اور آپ نے سرگوشی کرنا شروع کر دی، نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر انسان 3 سے زیادہ ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، تو پھر 2 بندے سائڈ میں جا کے آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات ہے۔ 3 ہو، ایک کو الگ کر کے یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر 3 ہی ہیں اور آپ کی ایسی بات ہے جو سب کے سامنے نہیں کی جا سکتی یا اس کے سامنے کرنا مناسب نہیں ہے، اس صورت میں اسلام نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ آپ اس بندے سے کہہ دیں کہ ہماری کوئی خاص بات ہے، آپ کے خلاف نہیں کر رہے ہیں، تو بھی سرگوشی کرنا پھر جائز ہے۔ نمبر 4، اگر آپ 3 ہیں اور 2 بندے کی ایسی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں جو تیسرا پہچانتا نہیں ہے، مثلا 2 بندے ہیں، وہ پاکستانی ہیں اور آپ انگلش میں بات کر رہے ہیں، آپس میں 2 بندے جو ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی سرگوشی کا عمل ہے میرے بھائیو۔ اگرچہ آپ اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے ایسی لینگویج استعمال کی ہے کہ تیسرا بندہ اس سے بے خبر ہے، تو یہ عمل بھی جائز نہیں ہے۔ تو سرگوشی کے اس تعلق سے اسلام نے یہ احکامات ہمیں دیے ہیں۔ اور اس سورہ میں ایک اور ادب بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تمہیں یہ کہا جائے کہ تم اپنی مجلس فراغ کر لو، ایک دوسرے کو چڑھ کے نہ بیٹھو، کھلے کھلے ہو کے بیٹھنا چاہیے، تو تفسحوا فی المجالس، تو ایسا کر لینا چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کوئی امیر مجلس، تنظیم کا امیر کو بڑا آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ جگہ چھوڑ دیں، کسی بڑے کو آگے آنے دیں، تو فَانشُزُوا، تمہیں ہٹ جانا چاہیے وہاں سے۔ ویسے اسلام نے منع کیا ہے کہ کسی کو اٹھا کر وہاں بٹھانا جائز نہیں ہے۔ اگر امیر مجلس، امیر تنظیم بڑا جو ہے وہ کسی کو اٹھا دے کسی بڑے عالم کے آنے پر یا کسی اور نیک بندے کے آنے پر، تو قرآن نے تعلیم دی کہ فَانشُزُوا، پھر وہ انسان جگہ خالی کر دے، اسے دل میں ملال نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے اہل علم کو، علماء کو اور صلحاء کو مقام بخشا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے۔ سورہ حشر کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ قبیلہ بنو النذیر، ایک قبیلہ یہودیوں کا، اس کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی لیے اس کے 2 نام بھی ہیں، سورہ حشر اور سورۃ النذیر بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہود و نصارہ کے جو آباء و اجداد تھے وہ فلسطین کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آ کے آباد ہو گئے تھے، یعنی یثرب اسے کہا جاتا تھا اس دور میں، یثرب میں آ کے آباد ہو گئے تھے۔ ان کا جو آبائی علاقہ فلسطین تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں یہ بات پڑھی تھی کہ آخری پیغمبر کا جو دار الہجرہ ہوگا نا وہ مدینہ منورہ یعنی یثرب ہوگا، تو لہذا وہ اس انتظار میں وہ وہاں کے آباد ہو گئے تھے۔ لیکن جب اللہ کے پیغمبر کی بعثت بنو اسماعیل سے ہوئی، بنو اسحاق سے نہیں ہوئی، تو تعصب کی بنیاد پر وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہود میں جو یہاں آ کے آباد ہوئے تھے وہ 3 قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو النذیر، یہ 3 قبیلے تھے جو یہاں آ کے آباد ہوئے تھے۔ ان میں جو بنو قینقاع تھا اسے بھی اللہ کے نبی نے جلا وطن کیا تھا، نکال دیا تھا خیبر کی طرف،
اور بنو نذیر کو بھی اللہ کے نبی نے جلا وطن کر دیا تھا ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور مسلمانوں کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا تھا، ان بنیادوں پر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ سب سے بڑا نقصان انہوں نے یہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو دیت دینے جا رہے تھے، 2 بندے قتل ہو گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، یہودی تھے دونوں وہ، تو لہذا اللہ کے نبی دیت دینے جا رہے تھے۔ یہود نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جس مقام پہ ہم اللہ کے نبی کو بٹھائیں گے نا، جس سائے کے نیچے، اوپر سے ایک پتھر پھینکیں گے اور اللہ کے نبی کا کام تمام کر دیں گے۔ یہ جال انہوں نے پھیلایا تھا اللہ کے نبی کے لیے۔ آپ چلے گئے تھے، وہاں بیٹھ بھی گئے تھے آپ، اور جبریل امین کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تو پھر آپ وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ تو یہ ایک ایسا جرم تھا جو قابل برداشت نہیں تھا۔ تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو جلا وطن کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ یہ لوگ اس قدر انہیں اپنے اوپر مان اس لیے تھا کہ جو اور قبیلے تھے، بنو قریظہ یہود تھا، وہ اس کی سرپرستی کر رہا تھا، منافقین ان کی سرپرستی کر رہے تھے، کفار بھی ان کی سرپرستی کر رہے تھے، کہا تمہیں جانا نہیں مدینہ سے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک یہ بات تھی، اور ایک بات یہ تھی کہ انہیں اپنے قلعوں پر بڑا مان تھا کہ ہمارے قلعے بڑے مضبوط ہیں، یہاں تو مسلمان آ سکتے ہی نہیں ہیں۔ اور قرآن نے ذکر کیا یہاں پر کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہمارے قلعے ہمیں محفوظ کر لیں گے، بلکہ وہ لیپا پوتی بھی کر رہے تھے، ان کو بنا رہے تھے، مضبوط کر رہے تھے کہ مسلمان یہاں آ نہ سکے۔ لیکن قرآن نے پھر ذکر کیا کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ہم نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، خوف ڈالا، ایسا خوف ڈالا کہ جتنے ان کے معاونین حمایتی تھے سب نے ہاتھ اٹھا لیا، اور یہ خود بھی قلعوں میں بند ہونے پر مجبور ہوئے، اور بالآخر اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ ہمیں جلا وطن کر دیں، ہم یہاں سے بھاگنے کو تیار ہیں۔ یہ رعب اللہ کے نبی کا ڈالا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ تو قرآن نے ذکر کیا جب وہ جا رہے تھے تو یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گھر، کاروبار، مال برباد کر رہے تھے کہ ہمارے کام تو آنا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے کام بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو یہاں العالمین نے یہ پورا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ کے اندر بھی ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ نے منع فرمایا کہ تم نے یہود سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ نے منع فرمایا کہ مشرکین سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ اس کا قصہ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنا چاہا، آپ ارادہ بنا رہے تھے، لیکن آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ مکہ پر حملہ نہ کیا جائے، بغیر جنگ کے فتح کر لیا جائے۔ یہ آپ منصوبہ بنا رہے تھے، اور آپ کی پوری کوشش یہ تھی کہ یہ منصوبہ جو لیک نہیں ہونا چاہیے، کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک صحابی تھے حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بدری صحابی تھے، مہاجر تھے۔ مکہ میں ان کے بیوی بچے جو رہائش پذیر تھے، کسی دوست کے ہاں انہوں نے رکھا ہوا تھا، چونکہ یہ قریشی نہیں تھے، مکی تو تھے لیکن قریشی نہیں تھے۔ تو انہوں نے اہل مکہ پر احسان کرنے کے لیے کہ احسان کر دوں تاکہ کل کو مکہ پر حملہ ہو تو میرے بال بچے بچ جائیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ جو ہے نا لیک کرنا چاہا، ایک خط لکھا، ایک خاتون کے حوالے کیا اور کہا کہ اہل مکہ کو یہ پہنچا دینا ہے۔ اس خط میں وہ سارا پروگرام جو اللہ کے نبی نے مرتب کیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ نے وہی قدر نبی کو بتا دیا۔ پھر آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مقداد رضی اللہ، زبیر بن عوام، یہ 3 صحابہ کرام بھیجے تھے کہ فلاں مقام پر جب تم پہنچو گے، روضہ خاک کے مقام پر، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہاں تمہیں خاتون مل جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، یہ اللہ کے پیغمبر کے فرامین برحق ہوا کرتے ہیں، نہ اس سے پہلے ملی نہ اس کے بعد ملی۔ روضہ خاک کے مقام پر وہ خاتون ملی ان 3 صحابہ کرام کو، اور ان سے کہا کہ آپ کے پاس جو خط ہے نا ہمیں دے دیں۔ اس نے کہا میرے پاس خط ہے ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی فرما دے اور ممکن نہ ہو؟ تو صحابہ نے کہا تھا کہ ہمارے پیغمبر نے کہا نکال دو، اگر تم نہیں نکالو گی لاجرتن کے سیاب، ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے، تیرے خفیہ مقام سے ہم نکال لیں گے۔ اس خاتون نے پھر جو ہے وہ خط حوالے کر دیا تھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو بلایا، فرمایا کہ حاطب یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں مرتد نہیں ہوا ہوں، میرے دل میں اسلام کی محبت موجود ہے، بس میری پرابلم یہ تھی بال بچوں کو میں نے محفوظ کرنے کے لیے عمل اختیار کیا ہے۔ اس موقع عمر فاروق نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ، آپ مجھے حکم دے میں اسی گردن تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ تو آپ میں کہ نہیں، یہ بدری صحابی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اہل بدر کو چھانک کے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، تم جیسا بھی عمل کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں پہلے سے۔ تو یہ پورا واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی،
تمہارا مال کام نہیں آئے گا. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم. یہ مال یہ اولاد کام نہیں آئے گی. تم نے کفار سے دوستیاں نہیں کرنی ہے. یہ مسئلہ یہاں پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور آگے اسی ضمن میں ایک بات اور بیان کی گئی ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ پوری امت مسلمہ کے لیے ابراہیم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. کس چیز میں؟ ایک ہی چیز کے اندر ہے، دوستی اور موالات میں. ان کی دوستی اللہ والوں سے تھی اور اللہ کی توحید کی بنیاد پر تھی. تو تمہاری دوستیاں بھی تعلقات، موالات، تعلق جو ہے دین اسلام کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اس کے بعد سورہ صف ہے. سورہ صف کے اندر العالمین نے جہاد کا ذکر کیا ہے، اور ایک مسئلہ صحابہ کرام کے مابین چل رہا تھا کہ اللہ کو سب سے محبوب کون ہے. یہ مسئلہ تھا. کسی نے کہا نمازی محبوب ہوتا ہے، کسی نے روزہ دار کا نام لیا. تو اللہ نے قرآن اتار دیا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. جو لوگ اللہ کے راہ میں اتحاد سے سیسا پلائی وہ دیوار بن کے جب جہاد کرتے ہیں، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتے ہیں. اور یہاں ایک اہل ایمان کو ایک سبق دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تم وہ کام کرتے خود کیوں نہیں جو اوروں کو تم کہتے ہو. یہ تمہارے قول فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا تو کچھ مسلمان جہاد کی طلب رکھتے تھے کہ جہاد کا حکم آنا چاہیے. اور جب آ گیا تو کچھ لوگوں نے اسے گریز کیا. تو قرآن کا لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم نے کرنا تو کہہ کیوں رہتے پھر جو ہے. اور ایک بات اس کا معنی یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان اوروں کو حکم دیتا ہے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا ہے. تو یہ زرعی اصول بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو کہے اسے خود اس پر عمل کرنا چاہیے، قول و فعل میں تعارض نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. احمد کے دو معنی ہیں. یا تو احمد کا معنی حامد، حمد کرنے والا. اس روئے زمین میں جتنی تعریف اللہ تعالیٰ کی اللہ کے پیغمبر نے کی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. ایک یہ معنی حامد. احمد کا معنی حامد، یہ گرامر میں احمد حامد کے معنی میں آتا ہے یہ. اور یا پھر احمد کا معنی محمود، تو اللہ کے پیغمبر محمود بھی ہیں، یعنی محمد کے معنی میں ہوگا کہ احمد کا معنی وہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیت کہ جس کی روئے زمین میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. اور میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف دنیا میں کی گئی ہے آج تک کسی کی تعریف نہیں کی گئی ہے. تو احمد کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اگر معنی تعریف کرنے والا ہو تو آپ ہیں اللہ کے پیغمبر احمد ہیں کہ آپ اللہ کی خوب تعریف کرتے ہیں، یا پھر آپ اس کا معنی محمد ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہو. اور اللہ کے پیغمبر کی جو امت ہے نا، ہمارا لقب کیا؟ حمادون. حمادون فی السراء والضراء، کہ خوشی میں ہو یا غمی میں ہو اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں. ہمارے قرآن کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہوتا ہے میرے بھائی. نیند سے بیدار تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. سوتے ہیں تو اللہ کی تعریف، بیدار تو اللہ کی تعریف. نماز کا آغاز اللہ کی تعریف پہ ہے. اور جب انسان قبر سے نکلے گا، قرآن نے کہا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون، جب انسان قبر سے باہر نکلے گا تو تب بھی اللہ کی حمد بیان کر رہا. اس کے بعد سورۃ جمعہ ہے. اس میں جمعے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ جمعے کی نماز فرض ہے، نمبر 1. نمبر 2، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کی ندا دی جائے. ندا کیا ہے؟ قرآن نے ذکر نہیں کیا اس کو. اس کا معنی ہے کہ قرآن کی تفسیر اللہ کے پیغمبر کے فرامین سے کی جائے گی. اگر نبی کے فرمان حجت نہیں ہے، قرآن کی یہ آیت انسان سمجھ نہیں سکتا ہے. اور نمبر 3، یہاں یہ بھی ذکر کیا گیا خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے ایک تجارت دیکھی تو آپ کو کھڑا چھوڑ کے چلے گئے تھے. آپ کھڑے تھے اور یہ چلے گئے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے خطبہ جو ہے انسان کو کھڑے ہو کر دینا چاہیے، بیٹھ کر دینا ثابت نہیں ہے. اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان ایماندار ہے اس پہ جمعہ فرض ہے. اب ایماندار وہ بھی ہوتا ہے جو گاؤں کے اندر رہتا ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا ہے. فرمایا کہ جمعوا حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو جمعہ ادا کرو. یہ جہاں کہیں میں شہر بھی آ جاتے ہیں، بستیاں بھی آ جاتی ہیں. قرآن نے ایمان کی شرط لگائی کہ جو ایماندار ہے وہ جمعہ ادا کرے. اس میں یہ شرط لگانا کہ وہ دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا، عجیب شرط ہے یہ. ہاں جن پر جمعہ نہیں ہے ان کے اللہ کے نبی نے توضیح فرما دی ہے. عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، غلام پر نہیں ہے، بچے پر نہیں ہے، مریض پر نہیں ہے. یہ 4 ایسے ہیں افراد
کہ جن پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے جمعہ پڑھنے آئیں گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہے، ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ لیکن اسلام نے 5ویں شرط دیہات اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے۔ سورہ منافقین میں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی منافق جو رئیس المنافقین تھا اس کا ایک بہانہ کردار ذکر کیا ہے۔ اس کا کردار اصل میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل مدینہ منورہ اوس اور خزرج ان کے مابین ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام تھا یوم بعاث۔ اس میں بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے تھے آپس میں، تو لہذا بعد میں ان کی صلح صفائی ہوئی اور کہا کہ ایک ہمارا امیر بن جانا چاہیے متفقہ طور پر، تو لہذا اس کے لیے انتخاب ہوا عبداللہ بن ابی کا کہ اس کے سر پہ تاج پوشی کر دی جائے، یہ ہمارا امیر بن جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے منصوبہ بنا لیا گیا تھا، لیکن انہی دنوں چند سعادت مند مسلمان حج کرنے گئے ہوئے تھے، یعنی مسلمان نہیں تھے لیکن حج تو چونکہ کفار بھی کیا کرتے تھے، تو کچھ انصار کے لوگ مکہ آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، وہاں ان کے اللہ کے پیغمبر سے ملاقات ہو گئی، وہ عقبہ کے مقام پر کھڑے 6 بندے تھے، یہ مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال آئے تو 72 افراد تھے، مسلمان ہو گئے اور اللہ کے نبی کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ آپ چلے گئے مدینہ منورہ۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو اوس اور خزرج جو قبیلے تھے مشہور، ان کے بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے، تو عبداللہ بن ابی منافق کے جو تاج پوشی کا جو مسئلہ تھا وہ بیچ میں رہ گیا۔ اس کو سردار بنانا تھا، لیکن جب اللہ کے پیغمبر کی یعنی مدینہ آ گئے اور یہ بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے تو اس کا معاملہ سارا ملیا میٹ ہو گیا۔ اس کو تاج نہیں پہنایا گیا کہ جس سے اس کے دل میں نفاق پیدا ہو گیا۔ یہ وجہ اس کے منافق ہونے کی تھی کہ اس کو عہدہ نہیں ملا اس کو جو ہے۔ تو جب اس کا وہ تاج پوشی کا عمل وجود میں نہیں آیا تو شروع میں تو عبداللہ بن ابی منافق نے اور اس کے جو رفقا تھے کھل کے اسلام کی مخالفت کی، لیکن جب اللہ کے نبی نے جنگ بدر لڑی اور بڑے بڑے کفار مارے گئے، ابو جہل مارا گیا اور بھی، تو اس کو بھی دماغ میں بات ہے کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، انہوں نے بڑے بڑے رئیس مار دیے ہیں، تو لہذا اس نے مدینہ میں رہنے کے لیے اس نے بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس نے بھی کھل کر مخالفت اسلام کی نہیں کہ چھپ کے تو کرتا رہا آخر تک ہوئی۔ تو یہاں قرآن نے اس کا پورا واقعہ ذکر کیا ہے اور ان کے گستاخانہ جملے بھی یہاں ذکر کیے ہیں، 2 جملے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو کہتے تھے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ صحابہ پر مال خرچ نہیں کرنا تھا۔ یہ منافق کہا کرتا تھا کہ نبی کے جو اصحاب ہیں ان پر مال نہیں خرچ کرنا۔ قرآن نے جواب دیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانے تو رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو دینی اداروں پر علم پر خرچ نہیں کرتے، منع کرتے کہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، جب تک یہ زمین باقی ہے دینی ادارے بحمدللہ چلتے رہیں گے میرے پاس، کسی کے مار روکنے سے ادارے بند نہیں ہوتے بحمدللہ توفیق تعالی جو ہے۔ تو اس دور میں منافقین کا یہی کردار تھا کہ صحابہ کرام پہ خرچ نہ کیا جائے۔ اور ایک یہاں جملہ یہ ذکر کیا ہے کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَّ الْأَذَلَّ، یہ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ ہم جب مدینہ پہنچیں گے، یہ باہر گیا ہوتا کہیں مدینہ سے، ہم وہاں سے نکال دیں گے ذلیل لوگوں کو، یعنی اللہ کے پیغمبر کو صحابہ کو ذلیل کہا اس نے الیاذ باللہ تعالی، اور اپنے آپ کو عزت دار کہا۔ جب یہ بات کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا، آپ نے اس کے بیٹے کو بلا لیا، بیٹا مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹا مسلمان تھا۔ آپ نے اس کے بیٹے کو بلا لیا اور کہا کہ تمہارے باپ نے یہ الفاظ ادا کیے، مجھے ذلیل کہا ہے، اپنے آپ کو عزت دار کہا ہے۔ اب یہاں پر امتحان شروع ہوتا ہے انسان کا، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف اللہ کے پیغمبر کی ذات ہے۔ تو عبداللہ نے تمہیدی کلمات جو بیان کیے ہیں بڑے عظیم الشان تھے۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر، پورا مدینہ جانتا ہے کہ جتنی میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں کوئی بیٹا اتنی عزت نہیں کرتا ہو، میں نے آج تک اپنے باپ سے نگاہ اٹھا کے بات کرنے کی جرت نہیں کی ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ ادا کی اللہ کے پیغمبر بھی حیران ہو گئے، تو کہا عبداللہ پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ وَأَمَّا فِيكَ، اگر معاملہ آپ کا آئے گا، آپ کی حرمت کا، آپ کے ناموس کا، اگر آپ نے میرے باپ کو مارنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس کا حکم مجھے دینا، آپ جو ہے کسی اور صحابی کو مت دینا اس کو۔ کیوں؟ اگر کسی صحابی نے آپ کا حکم مان کے اسے قتل کر دیا تو کہیں دل میں نفرت پیدا نہ ہو جائے کہ میرے باپ کا قاتل ہے یہ۔ اگر آپ نے قتل کروانا ہے اس کا حکم مجھے آپ دینا۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر اس کو معاف کر دیا تھا، قتل نہیں کروایا تھا، لیکن بیٹے کے دل میں وہ جذبہ ایمان تھا۔ مدینہ کے سرحد کے مقام پر پہنچا جہاں سے انہوں نے انٹر ہونا تھا، جب باپ داخل ہوا وہی روک دیا اس کو، کہا کہ واللہ لا تنقلبوا، تم اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوں گے
جب تک اس بات کا اقرار نہ کر لو کہ میں ذلیل ہوں اور اللہ کے پیغمبر عزت دار ہے۔ اس کے بعد میں پھر اقرار کیا تو پھر مدینہ میں آنے کی اس کو اجازت دی گئی تھی۔ اس میں اور بھی بہت سی باتیں پھر سورۃ تغابن ہے، سورۃ طلاق ہے، اور آخر میں پھر سورۃ تحریم ہے۔ سورۃ تحریم میں رب العالمین نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ روزانہ عصر کی نماز کے بعد یا کسی اور نماز کے بعد زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے تھے، آپ کی بیوی تھی، شہد پیا کرتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حفصہ نے پروگرام بنایا، سوچنے کا معاملہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، آپس میں یہ منصوبہ بنایا کہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی۔ مغافیر ایک بوٹی ہوتی ہے جو بڑی بدبودار ہوتی ہے، تو اور آپ کو بدبو سے بڑی نفرت ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کو حفصہ نے بھی یہی کہا رضی اللہ عنہا، سید عائشہ نے بھی یہی فرمایا، تو آپ نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ ممکن ہے مکھی نے کئی مغافیر سے بھی چوس لیا ہو جوس جو ہے یہ۔ تو قرآن اس کے بارے میں قرآن آگے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کیسے اس کو حرام کر سکتے ہیں؟ ثابت کیا ہوتا ہے کہ نبی کا ہر فرمان، نبی کی ہر بات دین ہوتا ہے میرے بھائی۔ تبھی اللہ نے یا تنبیہ کی کلمۃ تحرم، یا ایھا النبی آپ سے خطاب کیا ہے، مانا کہ نبی تو اپنی مرضی کو بات نہیں کرتا ہے یہ، تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان، ہر قول جو ہے وہ اللہ کی وحی اور دین ہوا کرتا ہے یہ۔ اور قرآن نے یہاں یہ بھی کہا کہ آپ اپنی بیوی کی خوشنودی کے لیے اس کو حرام کر رہے ہیں۔ بیوی کی بات تب تک مانیں گے جب اس کی بات دینی احکامات کے مطابق ہوگی۔ اور پھر یہاں العالمین نے تمام مسلمانوں کو ایک اہم ذمہ داری سونپی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی پوری فیملی کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ کیا معنی ہے؟ جہنم سے بچانا کیسا ہے؟ اس کے عقیدے کی اصلاح کیجیے، اپنی اولاد کی، اس کے ایمانیات کی اصلاح کیجیے، اس کے اخلاقیات کی اصلاح کیجیے، اس کو ایک اچھا شہری بنائیے میرے بھائی۔ گھر کی چار دیواری کے اندر اسلامی ماحول ہونا چاہیے۔ یہ ہے معنی قوا انفسکم واہلیکم، کہ اپنے آپ کو اور اپنی پوری فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اسباب اور سامان تیار کیا جائے۔ اور قرآن نے ذکر کیا تیاری کیسی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ النصوحا جو ہے یہ جہنم سے بچاؤ کا راستہ ہے میرے بھائی۔ خود بھی توبہ کیجئے، اپنی فیملی کو بھی توبۃ النصوحا پر لے کے آئیے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اور آخر میں رب العالمین نے مثال بیان فرمائی ہے، ایک مثال بیان کی کفر کی بیان کی ہے کہ کفر ایک منحوس چیز ہے، اور ایمان کی مثال بیان کی کہ ایمان ایک برکت والی چیز ہے۔ اور قصہ بیان کیا لوط کا اور نوح کا علیہ السلام، ان کی بیوی کا واقعہ سنایا کہ دونوں پیغمبر تھے لیکن بیویاں مسلمان نہیں تھی، کفر پر قائم رہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ قرابت داری، بیوی نبی کی بیوی ہونا انہیں جہنم کی آگ سے نجات نہیں دے سکے گی۔ یہ کفر کی نحوست ہے۔ یہ کفر اتنا منحوس عمل ہے کہ اگر نبی کا باپ کیوں نہ ہو، نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، اگر کفر موجود ہے تو اتنا منحوس ہے کہ نجات نہیں پا سکتا ہے۔ یہ کفر کی نحوست کی مثال بیان کی ہے۔ اور وضرب اللہ مثل الذین آمنوا، اور اہل ایمان کی مثال بیان فرمائی ایک خاتون کی، وہ بھی یہ خاتون کون تھی؟ یہ اس کی بیوی تھی جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ۔ لیکن فرعون کی فرعونیت اس خاتون کو ایمان سے روک نہیں سکی۔ اس خاتون کے سامنے دونوں پہلو موجود تھے۔ ایک پہلو یہ تھا کہ اگر میں کفر کرتی ہوں، شرک کرتی ہوں، تو مجھے محلات مل جائیں گے، اور اگر میں نے کفر نہ کیا تو مجھ سے سب کچھ چھین جائے گا۔ اس خاتون نے پھر کیا کیا؟ یہ سارے محلات، یہ دنیا کے ساری آسائش قربان کرتی تھی، اور وہ ایمان لے آئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کا نام تھا آسیہ۔ یہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن فرعون کا جبر، فرعون کی فرعونیت اس کو ایمان سے روک نہیں سکی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ یہ خاتون کا صبر دیکھیں میرے بھائی۔ ہمارے ہاں تو جملہ کہ عورت صنف نازک ہوتی ہے، لیکن کتنی استقامت اس خاتون کی تھی کہ فرعون نے بڑی اس کو سزائیں دی تھی، لیکن اسے تمام سزاؤں کو جھیلا اور برداشت کیا۔ یہی دعا کی، رب ابن عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرا گھر اپنے قریب بنانا، پڑوس میں بنانا۔ اس سے علماء نے یہ اخذ کیا ہے مسئلہ کہ انسان کو اپنے گھر سے زیادہ اپنے پڑوس اچھے ڈھونڈنے چاہیے۔ گھر انسان وہاں لے جا، پڑوس اچھا ہونا چاہیے۔ گھر آپ کو اچھا ہے، ٹائل لگی ہوئی ہے، ایسی لگا ہوا ہے، لیکن پڑوسی آپ کا نکما آدمی ہے، فائدہ کیا اس کا جو ہے۔ تو سیدہ آسیہ جو ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گھر بھی مانگا، لیکن عندک
کہ یا اللہ وہ گھر تیرے پڑوس سے مجھے ملنا چاہیے. تو گھر سے زیادہ کہیں انسان کو پڑوس اچھا ڈھونڈنا چاہیے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو آباد کیا تھا خانہ کعبہ میں، تو کیا کیا تھا کہ یا اللہ میں ایک ایسے مقام پر آباد کر رہا ہوں اپنی اولاد کو کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، لیکن اس لیے آباد کر رہا ہوں کہ یہاں نماز پڑھتے رہیں گے مجھے. تو مسجد کے پڑوس میں گھر لینا چاہیے، پڑوسی انسان کا اچھا ہونا چاہیے. یہاں مجھے واقعہ یاد آیا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا. ان کی عزت یہودی بھی کیا کرتے تھے، حالانکہ یہودی مسلمان سے نفرت کرتا ہے، لیکن عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عظیم محدث تھے، ان کا احترام کفار بھی کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک یہودی اپنا مکان بیچ رہا تھا، اس نے قیمت لگائی 10,000 درہم کی. تو جس کو بیچ رہا تھا وہ مسلمان تھا، اس نے کہا اللہ کے بندے تم جو مکان مجھے بیچ رہے ہو مارکیٹ ویلیو 5,000 کی ہے، تم مجھ سے 10,000 مانگ رہے ہو. اس یہودی نے جواب دیا تھا کہ میں صرف تمہیں مکان نہیں بیچ رہا ہوں بلکہ تمہیں پڑوس بھی بیچ رہا ہوں، کہ میرے پڑوس میں عبداللہ بن مبارک رہتا ہے. تو 5,000 مکان کے لے رہا ہوں اور 5,000 جو ہے میرے ساتھ جو پڑوسی ہے میرا بڑا عظیم و شان آدمی ہے. تو لہذا انسان کو گھر سے بہتر کیا ہے، پڑوس اچھا ڈھونڈنا چاہیے. تو یہ خاتون کی استقامت بیان کی، دعا کی کہ یا اللہ گھر بنا میرا اپنے پاس. اللہ نے دعا قبول فرما لی اور آج سے گھر جو ہے اپنے پاس بنا لیا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے. باخدا.